دیکھو اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کے ایک گال پہ تھپڑ مارے تو آپ دوسری گال کو بھی آگے کر دے، بلکہ ظلم ہونے پر رد عمل کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی شکل ہے یہ کہ آپ عدل کریں، یعنی کہ جس قدر آپ پر ظلم ہوا ہے اسی قدر آپ دوسرے سے بدلہ لیں۔ دوسری شکل ہے فضل کی، یعنی آپ معاف کر دیں، اور معاف کرنے میں نیت اصلاح کی ہو کہ انشاءاللہ یہ بندہ سدھر جائے گا۔ تیسری شکل ہے ظلم، یعنی جس قدر آپ پر ظلم ہوا ہے اس سے بڑھ چڑھ کر آپ بدلہ لینے کی کوشش کریں، یہ ناجائز ہے۔ اسی کو قرآن کریم کہتا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ تو معاف کر دینا یقیناً ایک اچھی چیز ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے معاف کر دینے میں اور بار بار ذلیل ہوتے رہنے میں یا دھوکہ کھاتے رہنے میں فرق ہے۔ اب مثال کے طور پر کوئی آپ سے قرض لیتا ہے، واپس دینے کا ارادہ نہیں رکھتا اگرچہ اس کے پاس پیسے ہیں، پھر بالآخر آپ اس کو اللہ کے واسطے معاف کر دیتے ہیں، وہ دوسری مرتبہ آپ سے قرض لینے آتا ہے اور پھر اگر آپ پیسہ اٹھا کر اسے دیتے ہیں تو یہ آپ کی بیوقوفی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یغدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، کہ ایک مومن اس کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہی سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا جائے۔ اور پھر غلطیاں بھی بہت سے قسموں کی ہوتی ہیں۔ اب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کے دیکھتے ہیں اگر، تو اماں عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی رنجش کی وجہ سے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، ہاں جب دین پہ بات آئی تو انہوں نے بدلہ لیا۔ اللہ کے رسول سے کسی نے پوچھا کہ ہم اپنے خادم کو کتنی مرتبہ معاف کریں، اللہ کے رسول نے فرمایا دن میں 70 مرتبہ معاف کرو، یعنی جس قدر ہو سکے اسے معاف کرو۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے اندر جہاں عام معافی کا اعلان تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی 6 افراد کو معاف نہیں کیا۔ اس میں حضرت اکرمہ ابن ابو جہل بھی تھے جو بعد میں ایمان لائے، اس میں ابن خطل بھی تھا جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کعبے کی دیوار سے چمٹا ہوا تھا، اللہ کے رسول نے پھر بھی کہا جاؤ اسے قتل کر دو، اس لیے کہ ان کے گناہ، ان کی غلطیاں حکومت کی سطح کی تھی، ان کی غلطیاں فتنے کا سبب بن رہی تھی، لہٰذا ان کو سزا دی گئی۔ وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لائے، انہوں نے حضرت حمزہ کا قتل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اسلام کو تو قبول کر لیا، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَن تُغَيِّبَ وَجْهَكَ عَنِّي، کیا تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ تم میرے پاس نہ آیا کرو، تمہیں دیکھ کر میرے چچا کی یاد آتی ہے مجھے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ غلطی کس نوعیت کی ہے، وہ انٹینشنل ہے، ان انٹینشنل ہے۔ بعض لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے کانسپریسیز کرتے ہیں، بعض لوگ آپ کو تباہ کرنے کے پیچھے لگے رہتے ہیں، بعض لوگوں کی کمینگی کا آپ کو علم ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ معاف کر دیتے ہیں بہت بہتر، لیکن ان سے کنارہ کشی اختیار کرنا بہتر رہتا ہے۔ معافی اپنی جگہ، لیکن ان سے اپنی حفاظت رکھنا یہ اپنی جگہ۔